ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین. الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتک الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات علی حضرت محمد پر. اب حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محیب حسین مرحوم ابن علی رضا مرحوم منن بانو مرحومہ بنت خیر اللہ مرحوم شہر بانو مرحومہ بنت حسن بانو مرحومہ کی روح کو اصال فرما دیں. مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اگر یہی بآواز بلند ہے تو ایک مرتبہ آہستہ سنائیے. صلوات پہ آہستہ کیسے ہوتی ہے؟ اب مل جل کر پھر بآواز بلند پڑھیے صلوات. انشاءاللہ اور تعداد بڑھ جائے گی آواز میں. خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے شہزادی کونین کی نوکری کے سلسلے سے مجھے بھی اس بستی کے اندر نوکری کا شرف حاصل ہوا. آپ مسلسل مجالس اعظم میں شرکت کر رہے ہیں. اور شہزادی کونین کو ان کے لال کا پرسہ پیش کر رہے ہیں. یہ ذکر اہل بیت بہترین ذریعہ ہے ایصال ثواب کا. اور یہ کچھ تمہیدی گفتگو ہے. اس کو انشاءاللہ میں بیان کرنے کے بعد کچھ اہم باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. لیکن اس سے پہلے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ظاہراً میرا چہرہ آپ کی نظروں میں نیا ہے، لیکن یاد رکھیے گا غلام آل محمد نئے اور پرانے نہیں ہوتے. چہرے بدلتے رہتے ہیں، ذکر وہی رہتا. اور مجھے معلوم ہوا کہ ہماری ان مجلسوں میں بہرحال
یوں تو آپ سب لوگ تشریف لائے ہیں، مگر خصوصاً ہمارے برادر عزیز الحاج گوہر علی صاحب اور محترم جناب سلطان علی صاحب حاجی جی بھی تشریف لائے ہیں۔ دیکھیے، آپ کی حاضری، آپ کا آنا، یہ سب محبت کا ثبوت ہے۔ میں نے کہا کہ ابتدا سے آپ میرے ساتھ ذہنی اعتبار سے جڑ گئے، اور یقیناً جڑتے ہیں۔ جلال پور اور جعفر آباد کے مومنین کو بار بار یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ متوجہ ہو جائیے، متوجہ ہو جائیے۔ ماشاءاللہ آپ سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے۔ اب میں اس بات سے اندازہ لگاؤں گا کہ آپ میری بات پر میرے فکر سے کتنے متفق ہیں۔ آج کی مجلس سے پہلے بھی اعلان ہوا، اور ہمیشہ ہر مجلس سے پہلے اعلان ہوتا ہے۔ یہاں سے میری گفتگو باقاعدہ آپ کی سطح تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ ہر مجلس سے پہلے ایک اعلان ہوتا ہے، چاہے آج کی مجلس ہو یا آج سے پہلے والی مجلسیں ہوں یا آج کے بعد والی مجلسیں ہوں۔ لیکن دوستو، ہمیں تھوڑا سا متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعلان میں بھی پیغام ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو جب باریک نقطے کی طرف متوجہ کروں گا تو انشاءاللہ آپ خود محسوس ہونے لگیں گے۔ ابھی میں بھی سن رہا تھا اور آپ بھی سب سنتے ہیں، فلاں جگہ پر، مثلا اس جگہ کا نام ہے صحن اکھاڑا، مجلس ایصال ثواب ہے، مجلس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ متوجہ رہیے گا، یہ اعلان کیا جاتا ہے، اکثر مجلسوں میں ہونا چاہیے ایسے ہی اعلان۔ کبھی آپ متوجہ ہوئے اس اعلان کی طرف کہ اس اعلان میں بھی ایک پیغام ہے؟ کیا کیا اعلان؟ مجلس میں شرکت کریے اور ثواب دارین حاصل کیجئے۔ یہ دارین کیا ہے؟ یہیں سے اپنی بات کو شروع کر دوں۔ یہ دارین کیا ہے؟ اصلاً یہ اردو کا لفظ نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ ہے۔ علماء کرام انشاءاللہ تائید کریں گے، اور بافہم اور باشعور لوگوں کی سطح سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ثواب دارین حاصل کریں۔ دارین بنا ہے دار سے، توجہ چاہوں گا، اور دار کہتے ہیں گھر کو۔ میں بہت آسان کروں گا اس اعلان کو، تاکہ آپ اس اعلان کو کبھی معمولی نہ سمجھیں اور دنیا کو پیغام دیں۔ جب ہمارا اعلان معمولی نہیں ہے تو ذکر اہل بیت کیسے معمولی ہو سکتا ہے؟ بھائی صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پہ مل جل کر۔ آپ نے کیا اعلان کیا؟ ثواب دارین۔ اس دارین کا واحد آتا ہے دار۔ دار کہتے ہیں گھر کو، دارین یعنی دو گھر۔ میں بہت آسان لفظوں میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں تاکہ بچے بھی سمجھ لیں۔ اعلان آپ کا ہو رہا ہے، ثواب دارین حاصل کیجئے۔ بھئی کیا مطلب؟ دار کہتے ہیں گھر کو، دارین یعنی دو گھر۔ تو ہم بتانا چاہتے ہیں قوم کو، دنیا والوں کو، کہ آؤ یہاں پر دونوں گھر سمر جائیں گے۔ محسوس کریے ذرا جملے کے وزن کو۔ اس فرش عزا تک آؤ تو صحیح، یہاں دونوں گھر سمر جائیں گے۔ مولانا کیا مطلب؟ کہا تم نے ابھی نہیں سنا؟ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا مجلس حسین میں آئیے، ثواب دارین حاصل کیجئے، یعنی اپنے دونوں گھروں کو سنوار لیجئے۔ ہم دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں، فرش عزا پہ آنے والوں آؤ تو صحیح، یہاں آنے کے بعد دنیا کا گھر بھی سنور جائے گا، آخرت کا گھر بھی سنور جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ محسوس کر رہے ہیں؟ دونوں گھر سنور جائیں گے۔ ثواب دارین یہ ہے وہ دارین، آخرت بھی سنور جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی۔ اچھا، یہ یہیں کی بات نہیں ہے، میں بھی اکثر جگہوں پہ جاتا رہتا ہوں، معاف کیجئے گا تھوڑی سی تلخ گفتگو ہے لیکن ہے حقیقت۔ بس اس بات کے بعد انشاءاللہ میں اصل گفتگو پہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس پہ انشاءاللہ روشنی ڈال دوں۔ ہماری مجلسوں میں 3 گروہ میں مومنین آتے ہیں، 3 گروہ میں، ہر جگہ کا تقریباً یہی۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو فوراً چلا آتا ہے، اعلان ہوا، مجلس شروع ہوئی۔ اچھا، بعض افراد تو شاید یہ تصور کرتے ہیں یہاں کے اوپر نہ لیجئے گا، خدا کی قسم، چونکہ ممبر پہ قسم کھانے کی ضرورت نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے صرف اور صرف حق کہا جاتا ہے۔ 3 گروہ۔ ایک گروہ وہ جو ابتدائے وقت میں آ گیا، اب ایک گروہ درمیانے وقت میں آئے گا،
اور ایک گروہ آخر وقت میں آئے گا۔ تو میں ان لوگوں کے سامنے جملہ عرض کر دوں جو بیچارے پہلے سے آ کے بیٹھتے ہیں، اور عادت ڈالیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جتنی دیر فرش عزا پہ بیٹھے رہیں گے، محسوس کیجئے گا، جتنی دیر آپ اس فرش پہ بیٹھے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جائیں گی، گناہ کا تصور۔ تو جو بیچارہ پہلے آ گیا اس کا کیا قصور، اس کا فائدہ کیا، محسوس کیجئے گا۔ جو ابتدائے مجلس میں آ کے بیٹھا ہے، جو آخر وقت میں آئے گا، اس نے کیا پایا، اور جو لاسٹ میں آیا ہے اس نے کیا کھویا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم ہر سودے کا عوض فوراً لینا چاہتے ہیں، ہر سودے کا عوض ہمیں فوراً چاہیے۔ اللہ نے کہا کچھ کام ایسے ہیں جس کا عوض میں نے بعد میں رکھا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ ارباب فہم بیٹھے ہیں، اور اسی کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے جو میں گنا رہا ہوں، جو ابتدائے مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، میں ان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ گھبرائیں نہیں۔ ایک دن اللہ نے رکھا ہے جسے کہا گیا قیامت کا دن، جسے کہا گیا حساب و کتاب کا دن۔ یہ گھاٹا اور فائدہ اس دن دکھائی دے گا جو ابتدا سے آ کے بیٹھا ہوگا، جب اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا، اور ایک وہ برابر میں کھڑا ہوگا جو بیچارہ بعد میں آیا تھا، مصائب میں شریک ہوا تھا، نوح خانی میں شریک ہوا تھا۔ وہ کہے گا بھائی تمہارا وزنی کیوں ہے، بھائی تھوڑا سا بیدار رہیے، تمہارا وزنی کیوں ہے نامہ اعمال، میرا ہلکا کیوں ہے؟ تو یہ تو بعد میں کہے گا، فوراً فرشتہ آگے بڑھے گا۔ جب وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا ثواب دارین حاصل کر لو، جب تم سو رہے تھے، جب تم چوراہوں پہ بیٹھے تھے، جب تم گھروں میں بیٹھے تھے، اور یہ بیچارہ آ کے بیٹھ گیا تھا، تو وہاں پچھتائیں گے کاش ہم پہلے آ گئے ہوتے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بھائی دیکھیے، میں صلوات کا مطالبہ آخر لفظ تک کرتا رہوں گا، اس کی وجہ کیا ہے سنیے۔ صلوات جو میں بار بار باواز بلند آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ ایک واحد عمل ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، اللہ نہیں پڑھتا۔ روزہ آپ رکھتے ہیں، اللہ نہیں رکھتا۔ حج آپ کرنے جاتے ہیں، اللہ نہیں اترتا جبکہ اس کا گھر ہے۔ لیکن یہ واحد عبادت ہے، یہ واحد عبادت ہے جو آپ بھی کر رہے ہیں اور خدا بھی کر رہا ہے۔ تو جس میں دونوں شامل ہوں، خالق بھی شامل ہو، مخلوق بھی شامل ہو، وہ عمل کتنا وزنی ہوگا۔ اور اس عمل کا نام ہے محمد و آل محمد پہ باواز بلند صلوات۔ محسوس کر رہے؟ اب دو جملے اپنے لیے بھی سن لیجئے۔ فرش عزا پہ بیٹھنے والے معمولی ہیں، میں ایک شرعی مسئلے سے حل کروں گا آپ کتنے وزنی ہیں، بشرط یہ کہ آپ عزادار ہوں، بشرط یہ کہ آپ بہت وزنی ہیں، آپ بڑا وزن ہے، بڑا وقار ہے آپ کا۔ آپ نے ابھی تک خطیبوں سے یہی سنا ہے، سنتے رہتے ہیں آپ، ہم کیوں زندہ ہیں، ہمارا کیوں وزن ہے کہ ہم دعائے فاطمہ زہرا ہیں۔ یقیناً ہے، میں بھی اتفاق رکھتا ہوں اس بات سے، ہے نا؟ اسی لیے تو ہمارا وزن ہے۔ لیکن اگر میں اور ایک عمدہ وزن آپ کا پیش کر دوں تو ہر چہرہ سبز و شاداب نظر آئے گا انشاءاللہ۔ مجھے یہ بتائیے، سلام واجب ہے یا مستحب ہے؟ بڑی توجہ، میں آپ کا وزن ثابت کر رہا ہوں۔ سلام کیا ہے؟ بولیے تھوڑا تھوڑا سا، چونکہ مومنین کو بولنا بھی ثواب ہے۔ سلام کرنا کیا ہے؟ اور جواب سلامت رہیے، واجب ہے نا؟ اب میں آپ کا وزن بتاؤں، ہم زندہ ایک تو دعائے فاطمہ زہرا کے ذریعے ہیں، دوسرے کیوں ہیں؟ سلام کرنا ہے مستحب اور جواب سلام ہے واجب۔ یہ میں آپ کی تعریف نہیں، ہر عزادار کی تعریف کر رہا ہوں، جو حاضر ہے وہ بھی، جو غائب ہے وہ بھی۔ سلام ہے مستحب اور جواب سلام ہے واجب۔ اچھا، سلام کا مطلب کیا ہے؟ سلام علیکم۔ بھائی توجہ رکھیے، تھوڑی سی بیدار مجمع ہے، اور محسوس کریے گا کہ لفظ پہنچائیں۔ سلام علیکم یعنی سلامت رہو، پلٹ کے وعلیکم السلام، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے تم بھی سلامت رہو۔ جو تم نے دعا دی، پلٹ کے ادھر سے بھی دعا آئی،
اب آپ شب جمعہ میں دلیل دے رہا ہوں، آپ کا وزن اور وقار کتنا ہے؟ جب آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اسٹارٹ کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ دیکھیے چہرہ دیکھ کے ہاتھ نہ اٹھائیے گا، اگر بات دلوں میں وزن پیدا کر دے تو بتائیے گا اور دعا دیجیے گا۔ آپ نے زیارت وارثہ شروع کی، السلام علیکہ یا آدم و صفوۃ اللہ، السلام علیکہ وارثہ نوح نبی اللہ، آپ نے سلام کرنا شروع کیا۔ اب بتائیے سلام ہے مستحب؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں آپ سے، اور جواب سلام ہے واجب۔ ادھر آپ نے نبیوں کو سلام کیا، ادھر جواب سلام آیا۔ اما میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں، ارے جس قوم کی سلامتی کی دعا نبی کر رہے ہو، ذرا عظمت آل محمد پہ صلوات پڑھے بابا سے بلند۔ آپ نے سلام کیا، سلامتی کی دعا دی، واپس کیا ملا آپ کو؟ جواب سلام۔ جن کی سلامتی کی دعا نبی کر رہے ہوں وہ قوم کبھی ختم ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ آپ اپنا وقار پہچانیے، اپنا وزن پہچانیے۔ جب بھی فرش اعضاء پہ آئیں با طہارت ہو کے آئیں، جب بھی فرش اعضاء پہ آئیں باوضو ہو کے آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تطہیر جن کی شان میں نازل ہوئی وہ ہستیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ہستیاں آتی ہیں طیب الطاہر پاک و پاکیزہ شخصیتیں۔ اور آئیے اب میں آیت کی طرف، بہت زیادہ تمہیدی گفتگو نہیں ہے، ایک سلبہ سے سہارا دیجیے، انشاءاللہ گفتگو کو آگے کیا جاتا ہے۔ آواز آئی، قرآن حکیم، حق کتاب، طیب الطاہر کتاب، پاک و پاکیزہ کتاب۔ ارشاد پروردگار ہے، چونکہ کچھ مرحومین کی مجلس ہے اور مرحومین کا رشتہ بھی باپ اور بیٹا، اس لیے عنوان سخن یہی رکھا ہے۔ آواز پروردگار آئی، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے اور آخری فیصلہ، اس میں کوئی ترمیم نہیں، کوئی بدلاؤ نہیں۔ تمہارے رب کا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں سے ذہنی اعتبار سے آپ کو میرے ساتھ جڑنا۔ موضوع تھوڑا سا خشک ہے لیکن ہے حقیقت بیانی۔ تمہارے رب کا آخری فیصلہ یہ ہے کہ تم خدا کے علاوہ، میں ترجمہ کر رہا ہوں بالکل آسان زبان میں، تمہارے رب کا آخری فیصلہ یہ ہے کہ تم اس خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ بہت آسان کروں گا بات تاکہ بچے بھی سمجھ لیں۔ تمہارے رب کا آخری فیصلہ یہ ہے کہ تم اس خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ بات تمام ہو گئی تھی کیا؟ یہاں بات تو پوری ہو رہی ہے نا، لیکن پروردگار خاموش نہیں ہوا، اس نے فوراً دوسری بات کو جوڑا۔ ذرا اس آیت کو پڑھیے، اور کتنا نازک مرحلہ ہے، خدا کی قسم کاش ہم متوجہ ہو جائیں۔ آیت پوری کیا ہے؟ بات یہی پہ تمام نہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا آخری فیصلہ یہ ہے کہ تم اس خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ بھائی میسج تو یہاں پورا ہو رہا ہے، ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے نہیں۔ اس نے فوراً دوسری بات کی، بڑی توجہ، بڑا عظیم جملہ آپ کی عظیم سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ مجھے محسوس ہو کہ میری بات پہنچ رہی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب بات پوری ہوئی ہے، توجہ چاہتا ہوں آپ سے۔ اللہ نے ہمیں پیغام دیا کہ مجھ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کاش میں اپنی بات پہنچا پاؤں، اور والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آنا۔ اللہ اکبر، میں نے بڑا عظیم جملہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور صریح طور سے میں واضح کروں گا بات کو۔ بھائی دو پیغام ہیں، پروردگار تجھے ماں باپ کی عظمت بتانی تھی، دوسری آیت میں بتا دیتا۔ اللہ اکبر، بڑا نازک مرحلہ ہے، بڑے نازک موڑ پہ میں آپ کو لے آیا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ مجھ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ نیکی سے، یہاں سے میری اب گفتگو ہے، اور اپنی مجلس کا بڑا قیمتی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور ان کی اطاعت بھی کرنا۔ تو یہ پہلے جملے کو جو دوسرے جملے سے جوڑا ہے، یہ جوڑنے کا کام کیا ہے ارباب فہم اور علماء کرام کی موجودگی میں جملہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ جو جوڑا ہے پہلے جملے کو دوسرے جملے سے، یہ کام کیا ہے واؤ نے۔
بڑی توجہ. یہ واؤ کا کام ہے کہ جو یہ بتا رہی ہے کہ پہلا کام نامکمل ہے. بھائی تھوڑا سا میرا ساتھ دینا پڑے گا. پہلا کام نامکمل ہے جب تک دوسرا نہ ہو جائے. اور واضح کر دوں, یعنی وہ عبادت عبادت نہیں ہے. لیجیے جملہ سنبھالیے گا, وہ عبادت عبادت نہیں ہے جہاں اطاعت والدین نہ ہو. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. محسوس کر رہے ہیں؟ نہیں, میں اور مثال سے سمجھاؤں گا تاکہ میرے چھوٹے بچے بھی سمجھ لیں. اللہ نے کہا پہلا حکم دوسرے حکم لازم و ملزوم ہیں دونوں. پہلا بیکار دوسرے کے بغیر, ایک دوسرے کے محتاج, ان دونوں کو کرنا پڑے گا. مولوی صاحب بات بھاری ہو رہی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی بچوں کے. لیجیے اور آسان کر دوں. پہلا دوسرے سے کتنا ضروری ہے, ملتا جلتا کتنا ہے. آپ کے یہاں میں مہمان آیا, اپنی مثال دوں, یا آپ کہیں گئے, دیکھیے کتنا بہترین مثال کا جملہ ہے جو ہمیں بتائے گا اطاعت پروردگار اور اطاعت والدین کا وزن کیا ہے. آپ کے یہاں کوئی مہمان آیا, میں واضح کر رہا ہوں مثال دے کے, اس لیے کہ اگر مثال نہ دی جائے تو بچوں کے ذہنوں میں بات محفوظ نہیں رہے گی. اللہ نے کیا کہا, مجھے وہ سجدے پسند نہیں جہاں اطاعت والدین نہیں ہوتی. یہ آسان لفظوں میں ترجمہ. کہا اطاعت والدین کا وزن کیا ہے. ہم نے کہا سنیے, میں آپ کے یہاں مہمان آیا, فوراً مولانا صاحب نے اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا, مثلاً یا آپ میں سے کسی کے گھر آیا, آپ کے گھر مہمان آیا, آپ کا بچہ فوراً آیا, آتے ہیں نا بچے, پاپا کون آیا, کہا بیٹے فلاں صاحب آئے ہیں, فلاں جگہ سے مولانا صاحب آئے ہیں. کہا خالی پوچھو گے یا کچھ ان کے لیے لاؤ گے بھی. بڑی توجہ چاہتا ہوں آپ سے, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اطاعت خدا کیا ہے اور اطاعت والدین کتنی بڑی نعمت ہے. ذرا محسوس کریے گا کہ بیٹے خالی پوچھو گے یا کچھ انہیں لا کے بھی دو گے. بچہ خوشی خوشی دوڑتا ہوا واپس گیا. ابا نے آواز دی, ڈیڈی نے آواز دی, پاپا نے بلایا, بلانے کے بعد کہا بیٹے سنو تو صحیح کیا کیا لانا ہے, جاؤ ذرا واؤ کے وزن کو پہچانیے گا, اطاعت پروردگار کو پہچانیے گا. اب میں بار بار متوجہ ہونے کے لیے نہیں کہوں گا, با فہم اور باشعور مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. آپ نے بچے کو بلا کے کہا بیٹا ذرا واؤ کا وزن سنبھالیے اور پہلا حکم اور دوسرے حکم کی ذرا اطاعت دیکھیے کتنا وزنی ہے, کتنا قیمتی ہے جملہ. اللہ نے جو کہا کہ مجھ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کی اطاعت کرنا. آپ نے کہا بیٹے سنو تو صحیح, بات سنو. جی پاپا. کہا جاؤ پانی لاؤ. اب میں رک رہا ہوں, اب میں چہرے دیکھوں گا کہاں کہاں میری بات پہنچ رہی ہے. آپ نے بیٹے سے رک کے کہا بیٹا مہمان آئے ہیں, مولانا آئے ہیں, چائے لاؤ. بھائی توجہ فرمائیے گا, میں مثال دے رہا ہوں, آپ جائیے اور پہچانیے دونوں کا ایک حکم کا دوسرے حکم سے کیا ملتا جھلتا ربط ہے. آپ نے کہا بیٹے مولانا کے لیے پانی لاؤ اور چائے بھی لاؤ. میری بات مکمل ہو گئی مثال سے. آپ کے باپ نے بیٹے کو دو حکم دیے, بیٹا مہمان کے لیے چائے بھی لانا, بہت توجہ, اور پانی بھی لانا. پلٹ کے بچہ خالی گلاس میں پانی لے آئے, چائے نہ لائے. کیا حکم مکمل ہو گیا؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں, ذرا سا قرآن کی فصاحت و بلاغت کو سمجھیے. یا اس کے برعکس وہ پانی لے آئے, چائے نہ لائے, چائے لے آئے, پانی نہ لائے. اس کا مطلب یہ ہے جب تک دونوں چیز نہیں لائے گا, بھائی توجہ چاہیے, توجہ چاہیے, جب تک دونوں چیز نہیں لائے گا آقا کا حکم مکمل نہیں مانے گا. اللہ کہہ رہا ہے میں وہ سجدے منہ پہ مار دوں گا جہاں اطاعت والدین نہ ہو. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ذرا اس سے بہتر صلوات پڑھیے مل جھل کے محمد و آل محمد پر. محسوس کر رہے ہیں؟ ایک گوشہ, دوسرا گوشہ. ابھی آپ نے نماز پڑھی عشاء کی, وزن دیکھیے اللہ کیسے ربط دے رہا ہے ماں باپ سے, اس لیے کہ یہ مزاجی ہیں اور وہ حقیقی ہیں. ابھی آپ نے نماز پڑھی, ہر نماز کی دوسری رکعت میں قنوت پڑھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے تو سب ہیں, متوجہ نہیں ہیں. میں بتاؤں گا انشاءاللہ, واضح کروں گا. ابھی آپ نے نماز مغرب اور عشاء پڑھی, دور نہ جائیے. قنوت میں اکثر جگہ پہ قنوت پڑھتے ہیں, پڑھنا چاہیے. میں بچوں کے لیے کبھی کبھی گفتگو کرتا ہوں, بزرگوں کے لیے تو دعاؤں کا طلبگار ہوں.
قنوت میں آپ کیا پڑھتی ہیں؟ دوسرا رکن بتا رہا ہوں، عظمت والدین. میں کہہ رہا ہوں پڑھتے روز ہیں، متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. آپ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ نے دعا پڑھنا شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اغفر لی. بہت توجہ. پہلی دعا آپ نے اللہ سے مانگی، شعور کے ساتھ مانگیں گے تو رزق میں اضافہ ہوگا. توجہ چاہیے میری، توجہ. رزق میں اضافہ ہوگا، شعور پیدا کریے اور پہچانیے آپ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں. جس دن آپ کو معرفت ہو گئی نا عبادت کی، اس دن خدا کی قسم نہ کاہلی آئے گی، نہ سستی آئے گی، نہ ٹال مٹول پیدا ہوگی، نہ یہ ہوگا کہ ابھی تو عصر کا وقت مغرب سے پہلے ہے، پڑھ لیں گے. ابھی آپ نے 3 دعا مانگی، قنوت میں متوجہ کروں گا. پہلی دعا ربنا اغفر لی، پڑھتے ہیں نا یہ. آپ نے پہلی دعا کی پروردگار مجھے بخش دے. اللہ اکبر. یہ ہے عظمت والدین. بات تمام نہیں کی آپ نے، ٹھیک ہے اپنی مغفرت کی دعا آپ کرائیے. میں کہہ رہا ہوں ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. آپ نے پہلی دعا کی ربنا اغفر لی، پروردگار مجھے بخش دے. دوسری دعا فوراً ان کے لیے کی. بھائی توجہ، بات دور نہیں پہنچی. میں دوسری مثال سے واضح کر رہا ہوں عظمت خدا اور عظمت والدین. ربنا اغفر لی، پروردگار مجھے بخش دے. والدیا، توجہ، میرے ماں باپ کو بخش دے. بات تمام ہو گئی. اس کے بعد آپ نے پھر تیسری دعا کی وللمومنین. توجہ چاہیے، مومنین کو بخش دے. کب؟ یوم یقوم الحساب. رزلٹ ہے آپ کے سامنے. مجھے بخش، میرے ماں باپ کو بخش، مومنین کو بخش. کب؟ حساب و کتاب کے دن. توجہ، آیت کیا تھی؟ مجھ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. قنوت میں کیا پڑھ کے آئے ہو؟ پروردگار مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے اور تمام مومنین کو بخش دے، حساب و کتاب کے دن. اچھا، اپنے لیے دعا کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں قرآن کی فصاحت و بلاغت، میں دلیل دوں گا قرآن سے. ماں باپ کے لیے دعا کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. وللمومنین، تمام مومنین کو بخش دے. مومنین خالی جلال پور میں تو رہتے نہیں، مومنین تو بجنور میں بھی رہتے ہیں، مومنین تو اعظم گڑھ میں بھی ہیں، مومنین تو پورے ہندوستان میں، اور ہندوستان کی بات نہ کریے پوری دنیا میں مومنین ہیں. عجیب انسان ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنے حق میں دعا کر لے، اپنے والدین کے حق میں دعا کر لے. یہ انسان کو کیا ہو گیا؟ کیا اس نے ساری دنیا کا ٹھیکہ ٹھا رکھا ہے؟ بڑی توجہ. جو دعا کر کے آ رہا ہے پروردگار تمام مومنین کو بخش دے، جو ہندوستان میں انہیں بھی بخش، جو امریکہ میں ہے انہیں بھی بخش، جو انگلینڈ میں ہے انہیں بھی بخش، جو ایران میں وغیرہ وغیرہ. اما تو سب کے لیے کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے اس میں؟ اب قدرت آگے بڑھے گی اپنے پیغمبر کے ذریعے اور اپنے خاصان خدا کے ذریعے. کیا تم نے قرآن کا ابتدائی سورہ نہیں پڑھا؟ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے. کا کیا مطلب؟ کا ابتداء قرآن میں اللہ نے سورہ حمد رکھا اور اس میں ابتدائی آیت سے ہوئی الحمدللہ رب العالمین. میری بات پہنچنی چاہیے. تمام تعریفیں جو عالمین کے لیے ہے، یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جیسے میں عالمین کا رب ہوں، میں بندے کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں. ذرا صلوات پر دیں محمد والے محمد پر. بھائی ذرا باواز بلند پڑھیے آگے پیچھے والے، ورنہ میں پھر 2 شفتوں میں صلوات پڑھواؤں گا، آگے والوں سے الگ اور پیچھے والوں سے الگ. سب مل کے پڑھ دیجئے. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہے والدین کی عظمت. یہ جب بوڑھے ہو گئے ہیں اب تمہاری ذمہ داری ہے ان کی قدر کرو. جب تم چھوٹے تھے ابا لے کے جا رہے تھے انگلی پکڑ کے، ابا کی جیب میں پیسے نہیں تھے، آپ نے فرمائش کی ابا مجھے یہ چاہیے. یہ تھا وہ وقت. نہیں تھے، بیچاروں نے دلوایا. جب تمہیں ضرورت تھی تمہاری ضد پوری کی. آج ان کے شانے ڈھل چکے ہیں، آج ان کی باڈی کمزور ہو چکی ہے، آج انہیں تمہاری طاقت کی ضرورت ہے. جیسے کل انہوں نے تمہارے کام پورے کیے،
آج تم ان کے کام پورے کرو. یہ ہر بیٹے کی ذمہ داری ہے باپ کے حق میں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. آئیے پھر وہیں جہاں سے بات شروع کی تھی. یہ تو ہوئی گفتگو عظمت والدین اور عظمت خدا. وہیں سے بات جہاں سے میں نے پہلا جملہ کہا تھا، اپنا وقار پہچانیے، اپنا وزن پہچانیے. آپ بہت وزنی ہیں، آپ عزادار ہیں، آپ حسین کے چاہنے والے ہیں. اور یاد رکھیے گا، عزاداری ہم سے باقی نہیں ہے. میں بہت قیمتی جملہ پڑھ رہا ہوں. عزاداری ہم سے باقی نہیں ہے، ہم عزاداری سے باقی ہیں. جملہ اور پلٹوں تو پیچھے تک پہنچ جائے بات. یہ ہماری زندگی کی محتاج نہیں ہے، ہماری زندگی اس عزا کی محتاج ہے. خدا کی قسم اگر یہ فرش عزا نہ ہوتی ہمیں دنیا میں پہچانا نہ جاتا. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر. ہم اس کے ذریعے سے پہچانے جا رہے ہیں. اور بڑی تیزی سے دو چیزوں پہ حملہ ہو رہا ہے، ایک فرش عزا پر اور ایک مرجعیت پر. غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے ہی لباس میں آ کے ہم سے کہا جاتا ہے، یہ دشمن کی پالیسی ہے کہ ان کا لباس انہیں پہنا دو اور پھر انہیں بہکا لو. لیکن یاد رکھیے گا دو وزنی چیزیں ہیں جو بڑا وقار رکھتی ہیں. ایک یہ فرش عزا ہے، دوسرے مرجعیت ہے. انہیں اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دینا، یہ روح عزا ہے، یہ روح عزا کا نام ہے. اور یقین رکھیے گا یہ فرش عزا ہمیں بھائی چارگی کا حکم دیتی ہے. یہ فرش عزا ہمیں انسانیت سکھاتی ہے. یہ فرش عزا ہمیں رہنے کا سلیقہ سکھاتی ہے. اسی لیے ہم فرش عزا سے بڑا بیدار ہو کے جملہ سنیے گا، اس لیے کہ بہت طولانی گفتگو نہیں ہے. میں ایک جملے میں نتیجے پیش کر رہا ہوں. اس فرش عزا سے ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمیں گھروں میں کیسے رہنا ہے. بہت توجہ، یہ فرش عزا ہمیں بتائے گی ہم دونوں بھائیوں میں محبت کیسی ہونی چاہیے. تمہارے جسم الگ الگ ہوں ظاہراً، تمہاری روح الگ ہو یہ الگ بات ہے، لیکن یاد رکھنا اگر مقصد حسین تمہارے سامنے ہے اور تم فرش عزا پہ بیٹھ کے حسین کی محبت پہ جمع ہوتے ہو تو یہ سوچ کے اور یہ پیغام اپنے سینوں میں محفوظ کرنا کہ اگر گھر میں دو بھائی رہتے ہیں، ایک بھائی پہ آنچ آئے تو ہر حسینی کی ذمہ داری ہے وہ یہ سمجھے یہ آنچ مجھ بھائی پہ نہیں آئی ہے بلکہ خود مجھ پر آئی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ آنچ میرے بھائی پہ نہیں آئی، یہ مجھ پہ آئی ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا جب آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو ہاتھ پہلے اٹھ جاتا ہے؟ بڑی توجہ، میں انشاءاللہ تاریخ سے واضح کروں گا اور آپ کے چہرے سب تو شاداب ہونے لگیں گے. تاریخ سے میں واضح کروں گا. ایک بھائی پہ آنچ آئے، یہ ہے عشق حسین کی سچی محبت، یہ ہے فرش عزا سے دیا جانے والا پیغام. ایسے سمجھنا جیسے یہ میرے بھائی پہ نہیں آئی مجھ پر آئی ہے. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ المومن اخ المومن، مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کا بھائی ہے. ایک بھائی پہ وقت آیا دوسرے بھائی کو احساس ہو اس پہ نہیں آیا، یہ مجھ پہ آیا ہے. یہ ہے عزائے حسین کا مقصد، یہ ہے مشن کربلا، یہ ہے حسین کا مقصد. یہ اس پہ آنچ نہیں آئی، یہ مجھ پہ آئی ہے. یہ عزاداری ہمیں سکھاتی ہے. پیار اور محبت کا جو طریقہ بتاتی ہے اس چیز کا نام ہے عزاداری. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. میں مثال دے دوں آپ کو ایک اور، ذرا پیچھے والے بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اسلام نے تو سوتیلے بھائی اور سگے بھائی کا فرق بھی ختم کر دیا. کہاں ہیں آپ؟ یہ ہے عشق حسین. میں تاریخ سے واضح کروں گا. ایک بھائی پہ آنچ آئی تو دوسرے کو احساس ہو یہ مجھ پہ آئی ہے. یہ ہے اسلام، یہ ہے عزاداری، یہ ہے فرش عزا سے سچی محبت. محمد حنفیہ کا بیٹا، آپ کے بیٹے، مولا کائنات کے بیٹے، یہاں تو اسلام نے دونوں کا فرق ہٹا دیا. توجہ، لیکن ہر دور میں شیطنت ہوتی ہے،
ہر دور میں فتنے پائے جاتے ہیں. جیسے ہی حضور کے بیٹے چلے محمد حنفیہ کے، ایک فتنہ قریب آگے کہتا ہے، کہا دیکھا تم نے علی نے اپنے بیٹوں حسن و حسین کو بچا لیا اور تمہارے بیٹے کو جنگ میں بھیج دیا. محمد حنفیہ کے چہرے پر بل پڑ گئے اور ایک مرتبہ جملہ کا، تو نہیں جانتا جب آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ہاتھ پہلے اٹھتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. یہ ہے حسین. کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حسن و حسین آنکھیں ہیں، میرا بیٹا ہاتھ ہے. اور یہ فطرت ہے کہ جب آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو ہاتھ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قربان ہو جائے. لیکن ہمیں ان شیطنیتی سوچ اور فکروں سے معاہدہ نہیں کرنا. یہ ہے فرش ازا. اور ابھی 15 شوال گزری ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ. چاہے وہ پہلا علی ہو چاہے وہ آخری علی ہو، رخ بدلے ہیں، چہرے بدلے ہیں، پیغامات اور طرز زندگی نہیں بدلا. آپ نے امید ہے اور ہر جگہ انشاءاللہ شہادت پہ مجالس اور ولادت کے موقع پہ محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، لیکن میں بھی ایک گوشہ پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ علم کا وہ سمندر ہے امام صادق. توجہ فرمائیے گا، صادق یعنی سچا، چھٹے امام. اب پتہ ہے آپ کو امام صادق کا دور کیسا ہے؟ پہرا ہے، پہرا لگا ہوا ہے. لیکن آل محمد ان ظاہری پہروں سے نہیں ڈرتے. توجہ فرمائیے گا، ابھی بہت زیادہ وقت نہیں گزرا ہے آپ کی شہادت کی تاریخ کو. کیسا وقت تھا تھوڑا سا ملاحظہ کر لیں تاکہ بات واضح ہو جائے. شافعی، حنبلی، مالکی، یہ سارے مذاہب آپ ہی کے دور میں جنم لے رہے تھے. یہ ہے امام صادق. یہ سارے علوم، یہ سارے مسلک امام صادق کے زمانے میں جنم لے رہے تھے. خدا کی قسم یہ جگر ہے امام کا. ہر امام نے یوں تو دین پہنچایا ہے، ہر امام نے یوں تو تبلیغ کی ہے، لیکن جتنے مذہب نے جنم امام صادق کے زمانے میں لیا، جتنے نام میں نے گنائے، یہ سب آپ کے زمانے میں ہیں. اور امام نے باقاعدہ ہر مسلک والے کو اس کے مسلک سے جواب دیا. اور اپنے اب جملہ میں مکمل کر رہا ہوں، اس جملے میں مکمل مجلس ہے ہر سمجھنے والے کے لیے، جو جب سمجھ جائے میرے حق میں دعا کرنا. خدا کی قسم صادق آل محمد نے ایسے علم کی روشنی پھیلائی، ایسے دنیا کو گمراہی سے بچایا کہ جو شرح محمدی تھی، یہ لفظ بدلوں، جو فقہ محمدی تھی آج اسے فقہ جعفریہ کہنے جانے لگا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. وہ فقہ جعفریہ بن گئی، ویسے ہی تھوڑی بنی ہے. حشرات الارض کی طرح امام نے کیڑے اور مکوڑوں کی طرح جو زمین پہ رینگتے ہیں ان سب کا جواب دیا اور اپنے آب و اجداد کے علم کو بچایا، وقار کو بچایا. ایک جھلک میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو بیدار کر دے گی آپ کو. یہ ہے امام کی حقیقت، ذہنی اعتبار سے جھنجھوڑا ہے امام کی. ایک شخص ایک صلوات پڑھ دی محمد والے محمد پر. محسوس کر رہے ہیں یہ ہے امام. سب کے مذہب جنم لے رہے ہیں، ان کو بھی جواب، ان کو بھی جواب، اور حقیقی جو اپنا علم اور دین ہے اسے بھی پہنچانا. اسے کہتے ہیں صادق آل محمد. بہت سے واقعات آپ کو تاریخ میں مل جائیں گے، لیکن میں ایک واقعے کی طرف صرف اشارہ کروں گا، پورا واقعہ نہیں، ورنہ اسی میں بات تمام ہو جائے گی. ایک اور باواز بلند جو غنود کی تھوڑی سی آ رہی ہے، ایسی پڑھیے کہ صلوات تو جعفر آباد میں پڑھی جائے اور آواز نجف تک جائے. ذرا صلوات باواز بلند پڑھیے مل کے محمد. صادق آل محمد کا علم یقیناً ہمارے لیے. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. حوالے کے ساتھ پڑھوں گا، اس لیے کہ بات ہوا میں نہیں ہونی چاہیے، دلیل ہونی چاہیے. مل جائے گا تاریخ میں یہ واقعہ آپ کو. دو واقعے ہیں، دونوں کی طرف اشارہ کروں گا. ایک مصر کا رہنے والا مذہب اسلام قبول کر کے
اور ایک مرتبہ مدینے کی طرف آیا ہے ایک ذہن میں سوال رکھ کے. بہت توجہ ہے، صادق آل محمد کا دور. کہاں سے آیا؟ مصر سے. کس کے پاس؟ چھٹے علی کی تلاش میں، ساتویں علی کی تلاش میں. امام صادق کا زمانہ ہے. اور ایک مرتبہ جیسے یہ مدینے میں داخل ہوا تو چونکہ حکومت کے تو خریدے ہوئے نوکر ہر چوراہے پہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اجنبی ہے، بادشاہ کو ڈھونڈ رہا ہے. پکڑ لیا جا کے. کس کی تلاش میں آئے ہو؟ کہ خلیفہ کی، جانشین کی، رہبر حق کی. کہا تو ہم بتائیں گے نا رہبر حق کون ہے. کہا بتا. کہا ہمارے ساتھ. کہا میرا بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. کہا ہوا کرے، آؤ ہمارے ساتھ. کہا چلو میں تو آیا اس تلاش میں. بڑی توجہ. اسے کہتے ہیں امام کا علم. یہ ہے سچے امام کا علم. یہ کہاں لے گیا؟ دربار میں جو خریدا ہوا تھا غلام، ٹکڑوں پہ بکے ہوئے، اور جا کے کہتا یہ ہے بادشاہ وقت. علی کا چاہنے والا چہرے سے پہچان لیتا ہے. توجہ چاہیے آپ کی. پہچان تو اس نے پہلے نمبر پہ لیا لیکن ظاہر نہیں کیا. انہوں نے کہا فقیر کو اس کی ڈیوڑی تک پہنچا دیا جائے. کہا بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کہ ایک سوال ہے. کہا کیا؟ ابھی دیکھیں سپریم کورٹ میں بھی یہ مسئلہ آیا تھا. میں سیاست والا آدمی نہیں ہوں، سیاسی نہیں ہوں، اس لیے میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن ہاں میں عرض کروں گا صادق آل محمد کی 2 جھلک زندگی کی آپ کے سامنے پیش کروں گا. انشاءاللہ محسوس کریے گا صادق آل محمد نے کیسے علم کو پھیلایا. آنے کے بعد کہتا ہے اگر یقیناً تو جانشین حق ہے تو پھر تو پوچھتا کیوں ہے میں کیوں آیا ہوں؟ بھائی ذرا سی توجہ چاہیے. اگر یقیناً چونکہ تیرے گھرانے کی، جس گھرانے سے میں سننے کے لیے آیا ہوں جواب، اس گھرانے کی تو تربیت کا عالم یہ ہے کہ وہ پوچھتے نہیں ہیں، بتا دیتے ہیں. کہا نہیں بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کہا حجت تمام کر دوں. میں آیا اس لیے بھی سپریم کورٹ میں بھی یہ مسئلہ گیا تھا. کہا میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے. یہ ہے صادق آل محمد کا. اچھا دیکھیے غصے میں لفظ دوہرا رہا، میں نے غصے میں بیوی کو طلاق دے دیا. کہا پھر؟ کہ میں پوچھنے آیا ہوں مصر سے یہاں کہ اب میں اپنی بیوی کے حق میں کیا فیصلہ رکھتا ہوں. سنیے یہ ہے صادق آل محمد. کہا یہ عجیب مسئلہ لے کے تجھے پتا نہیں؟ کہا نہیں پتا تبھی تو پوچھ رہا ہوں. کہا ہم کل بتائیں گے. بس یہی فرق ہے آل محمد میں اور دوسروں میں. کیا کہا ہم تجھے کل بتائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے کل بھی دیکھ لوں گا. کل ہو گئی. کہا کل کیوں بتاؤ گے؟ کیا ہے کل؟ کہا ہم سارے علماء کرام کو جمع کریں گے. معرفت تو پوری ہو گئی کہ یہ ہے وہ کچھ نہیں، یہ غاصب ہے جو تخت ہتھیا کے بیٹھا ہے. لیکن اس نے حجت تمام کی، اس نے سارے عالموں کو بلایا. اب مجھے ممبر کا بھی خیال رکھنا ہے، احترام ممبر بھی رکھنا ہے، اور آپ تک میسج بھی پہنچنا. اشارہ کروں گا، بات پہنچ جائے تو آواز سے آواز ملائیے گا. ایک مرتبہ اس نے علماء کرام کے سامنے جب اپنے سوال کو رکھا تو ایک مرتبہ جو انہوں نے جواب دیا ہے نا، تو خدا کی قسم میں ممبر کا خیال رکھ رہا ہوں، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن اب جو چاہنے والے نے جملہ کہا، اور حسینی کی ذمہ داری اس حسین کے جملے پر قربان، اس لیے کہ یہ غاصب کا بتایا ہوا مسئلے کا جواب تھا. ایک مرتبہ جب ان کے عالموں نے جواب دیا کہ بتائیے میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دیتی ہے، اب میں کیا کروں، اب میری بیوی کے بارے میں کیا فیصلہ ہے. اب انہوں نے جو کہا ہے وہ آپ محسوس کر رہے ہیں نا. اب میں اس لفظ کو نہیں دہراؤں گا، لیکن جیسے ہی جملے پر توجہ، یہ بھرپور مجلس ہے، جیسے ہی اس نے ان عالموں کا یہ جواب سنا، بڑی تیزی سے بادشاہ وقت کی طرف دوڑا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے تیرے عالموں کے جواب کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نہ تیرے عالموں کا غیرت سے تعلق ہے. جو چاہیے ذرا مل جھول کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کیا کہتا ہے؟ میں جواب سننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تیرے عالموں کا نہ غیرت سے تعلق ہے نہ تیرا تعلق غیرت سے ہے. یہ کہہ کے علی کا چاہنے والا اپنی داڑھی کو نوچتا ہوا اور اپنے آپ کو کوستا ہوا چلا. جہاں سارے راستے بند ہو جاتے وہاں علم علی بڑھ کے سہارا دیتا ہے. محسوس کیجئے گا.
داڑھی کو نوچتا ہوا چلا، میں کیوں مذہب حق کو قبول کر بیٹھا، میں کیوں اس مذہب میں آ گیا، پریشان داڑھی کو نوچتا ہوا۔ جیسے ہی بادشاہ وقت کے دربار سے نکلا، ایک مرتبہ علی کا دیوانہ صادق آل محمد کا غلام آگے بڑھا اور کلائی پکڑ کے کہتا ہے کیوں پریشان ہے؟ کہا پریشان نہ ہوں، میرے مسئلے کا کوئی جواب نہیں دیتا، میری غیرت سے کھیل رہے ہیں۔ کہا تو گیا ہی بے غیرتوں میں ہے۔ ذرا مل جھول کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ فوراً جواب دیا تو گیا ہی بے غیرتوں میں۔ کہا غیرت دار کہاں رہتے ہیں؟ کیا آؤ ہم بتائیں گے کہاں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ کہا اس کی باتوں سے لگ رہا ہے حق وہی ہے، جہاں یہ لے کے جا رہا ہے وہی حق ہے، لیکن اتنا پہرا ہے امام کے اوپر، سیکورٹی لگی ہے۔ آج تو CCTV کیمرے ہیں، اس زمانے میں نہیں تھے، لیکن نگاہیں بڑی سخت تھی، جاسوس بڑے سخت تھے۔ اس نے کہا بھائی دیکھو زندگی کو کیوں ذمہ داری نہیں ہے، چاہتے رہے ہو مارے جاؤ قتل کر دیے جاؤ، کچھ گارنٹی نہیں ہے۔ اس نے کہا اگر حق مل جائے تو پھر زندگی کی پرواہ کسے ہے؟ ایک ایک جملے میں مکمل مجلس ہے، کبھی کبھی آہستہ جملہ بڑا قیمتی ہو جاتا ہے۔ کہا اگر حق سے ملاقات ہو جائے زندگی قربان، کچھ بھی حقیقت نہیں اس کی۔ اچھا عشق میں لگ رہا ہے اب روحانیت آئی ہے، چلا۔ کہا دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ محلہ بنی ہاشم ہے، فلاں گلی میں امام کا گھر ہے، میرا کام یہیں تک تھا، اب تمہاری ذمہ داری۔ اب اس نے چاروں طرف سیاست کے سپاہیوں کو دیکھا، کچھ مجلسیں پریکٹیکل دیکھ کے جو ہے سنی جاتی ہیں، ایسے دیکھا اس نے چاروں طرف سپاہی، سرحد پہ بیٹھ گیا، ہمت نہیں ہو رہی ہے کیسے جاؤں کیا کروں، لیکن وہ امام ہی کیا جو اپنے غلام کو اپنے تک نہ بلا لے۔ میں کہہ رہا ہوں ایک ایک جملے میں مجلس ہے، سپاہیوں کے خطرے سے بیٹھ گیا۔ اتنے میں تاریخ لکھتی ہے یہ 3 مہینے تک مدینے کے بارڈر پہ بیٹھا رہا۔ کتنے دن تک؟ کم تو نہیں ہوتے، 90 دن بیٹھ جائیں گے آپ ایک مسئلے کے، ہمیں تو بڑی آسانی سے مل جاتا ہے مسئلہ، مولوی صاحب رکھ لیے 8-10 ہزار پہ ایک بیچارے، اب سارا دین ان سے مل جائے گا۔ لیکن وہ زمانہ اور تھا، بڑا سخت تھا، امام صادق کا زمانہ۔ قدر کیجئے ان عالموں کے، خدا کی قسم، جو خون جگر پلا کے آپ کو دین بتاتے ہیں، خواہشات نفس پہ کنٹرول کر کے آپ کو دین سکھاتے ہیں۔ بیٹھ گیا، مولا کیسے ملاقات کروں، کیسے آپ تک پہنچوں، 3 مہینے تک بیٹھا رہا۔ اور تاریخ کہتی ہے ایک دن تو الجھ گیا ذہن، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اٹھ کے چل دیا۔ واقعہ تو بڑا طولانی ہے مگر مختصر کر رہا ہوں۔ چل دیا کہ نہیں ملیں گے امام، چل رہا ہوں مصر کی طرف، آدھے راستے سے پھر واپس آ گیا۔ یہ جملہ محفوظ رکھیے گا، آدھے راستے سے، اس جملے کو تیسری بار پڑھ رہا ہوں، آدھے راستے سے پھر واپس آ گیا۔ یہ جملہ نتیجہ ہے واقعے کا، آدھے راستے سے پھر واپس آ گیا، بیٹھ گیا۔ 3 مہینے مکمل ہوئے۔ اب بعد میں جب 3 مہینے ہو گئے، ایک سبزی فروش، سبزی بیچنے والا اس کو نظر آیا، سبزی کی ٹوکری سر پہ رکھی ہے۔ اس نے کہا بھائی یہ سبزی والا لگتا ہے محلہ بنی ہاشم میں جا رہا ہے، یہ ہے معرفت کی کرن۔ آدھے راستے سے واپس آ کے بیٹھ گیا۔ اور ایک مرتبہ جب سبزی والا قریب آیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینے میں۔ کہا مدینے میں کہاں کہاں؟ کہا ہر جگہ۔ کہا ایک آدھ کا نام بتاؤ؟ کہا محلہ بنی ہاشم میں بھی جاؤں گا۔ کہا تمہیں کوئی سپاہی کچھ نہیں کہتا؟ کہا کیا کہے گا، میں تو سبزی بیچ رہا ہوں۔ میں کیسے عرض کروں، خدا کی قسم کسے کہتے ہیں معرفت امام؟ ایک ایک جملہ مکمل مجلس ہے، اس لیے کہ یہ 2-3 مجلسوں کا میٹر ہے بھی نہیں، معاف کیجئے گا، لیکن جہاں تک مجھ سے کوشش ہوگی میں پہنچاؤں گا۔ بیٹھ گیا۔ کہا محلہ بنی ہاشم میں بھی جاؤ گے؟ کہا ہاں۔ کہا سبزی بیچ دو گے؟ کہا ہاں بیچ دوں گا۔ کہا اگر آج میں ہی خرید لوں پوری سبزی؟ کہا اس سے اچھی کیا بات؟ کہا بتا کتنے میں بیچے گا؟ کہا فلاں درہم میں، اتنے درہم میں چاہیے، لے لے۔ اس نے کہا میں لباس کے بیچنی پڑے گی۔ نہیں دوستو، اب تھوڑا سا آپ کو بیدار ہو کے میرے ساتھ، میں لباس کے بیچنا پڑے گا؟ کہا میں لباس بھی بیچ دوں گا۔ کہا ہم لباس کے پیسے بھی دیں گے اور اپنا لباس بھی دے دیں گے تمہیں۔ بڑی توجہ، میں بڑا عظیم جملہ اور نتیجہ پیش کر رہا ہوں، وہ جملہ یاد رکھیے گا۔ یہ آدھے راستے بھی سے بھی ایک دن واپس آیا تھا۔
کہا ٹھیک ہے، لو سبزی میرے حوالے کرو، کا لباس بھی اتارو، کا لو، کہا ہمارا لباس تم پہنو اور جاؤ کب کل آنا، آج تمہاری جگہ ہم سبزی بیچیں گے۔ یہ سبزی نہیں بک رہی تھی، امام سے ملاقات کے بہانے ہو رہے تھے۔ ذرا صلوات پڑھیے بآواز بلند محمد و آل محمد پر۔ اب انہوں نے سبزی والے کا لباس پہنا، ٹوکری سر پہ رکھی اور چلا۔ اب اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، 3 مہینے کے بعد اسے امید کی کرن جاگی۔ اب جملہ عرض کر دوں، دل چاہتا ہے واقعہ تو میں سناؤں گا یہ آپ کو، لیکن اس جملے پر ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے۔ اس نے مدینے کی سرحد پہ بیٹھ کر چھٹی امامت کی کڑی کا انتظار کر کے بتایا، انتظار میں بھی کر رہا ہوں۔ توجہ، انتظار اے محمدی والو تم بھی کرنا، لیکن بس فرق اتنا ہے، میں چھٹے کا انتظار کر رہا ہوں، تم 12ویں کا انتظار کرنا۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ یاد ہے جملہ؟ آدھے راستے سے واپس آیا، سبزی سر پہ رکھی، لباس سبزی والے کا پہنا، چل دیا اس گلی میں اس گلی میں۔ اب جیسے ہی محلے بنی ہاشم میں پہنچا، سپاہیوں نے پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دیکھتے نہیں ہو سبزی بیچنے آئے ہو؟ کہا نہیں لگتے ہو؟ کا لباس جانا پہچانا نہیں ہے؟ میں کیسے عرض کروں، خدا کی قسم یہ ہے صادق آل محمد کے فضائل، تاریخ بھری پڑی ہے بشرطیے کے بیان کیا جائے۔ ہماری زندگی کم ہے، کمال محمد بڑے ہیں، زیادہ ہے۔ کہا جاؤ، کسی کو جانتے ہو مخصوص آدمی کو؟ کہا نہیں، خاص معرفت کسی کی نہیں ہے۔ کہا جاؤ، یہاں آواز لگائی وہاں آواز لگائی، اور بہانہ دیکھ کر کے یہ اس گلی کی طرف گامزن ہو گیا، چل پڑا کہ جس گلی میں امام صادق موجود تھے۔ صلوات پڑھیے جب امام صادق کا نام آیا ہے، بابا سے بلند پڑھیے۔ دیکھیے، میں جب تک ہی مجلس سناؤں گا، جب تک آپ سن رہے ہیں مجھے محسوس ہوتا رہے گا، جہاں آپ ساتھ چھوڑیں گے اس سے پہلے میں آپ کا ساتھ یعنی گفتگو چھوڑ دوں گا۔ ساتھ ویسے والا نہیں، معاف کیجیے گا، اس لیے کہ لفظوں کا ذمہ دار ہوں، جہاں تک آپ سمجھ رہے ہیں وہاں کا ذمہ دار۔ بارہ چلا، پھر سیاسی لوگ آگے آئے۔ آپ کا قریب ہے نا امام صادق کا گھر؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں تو کہیں بھی نہیں جا رہا، میں تو سبزی بیچ رہا ہوں۔ اب توجہ چاہیے، بس 2 لمحے کا واقعہ ہے اور نتیجہ آپ کے حوالے۔ وہ جملہ یاد رکھیے گا، آگے راستے سے واپس آیا تھا۔ ایک مرتبہ جب سپاہی نے قریب دروازے کے جا کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں کہیں نہیں جا رہا ہوں، میں تو سبزی بیچ رہا ہوں۔ اتنے میں غلام نے دروازہ کھولا۔ ایک مرتبہ امام صادق کے غلام نے دروازہ کھولا، وہ کھولنے کے بعد کہا کل کیسی سبزی دے کے گیا تھا؟ علی والو یہاں جاگیے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آقا نے تمہیں بلایا ہے، آج وہ خود دیکھ کے سبزی لینا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ محسوس کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ سپاہی نے کہا تم کل بھی سبزی بیچنے؟ کہا میں کہہ نہیں رہا ہوں میں سبزی فروش ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہے میں کل بھی آیا تھا، اس لیے کہ علی کا چاہنے والا جھوٹ نہیں بولتا، مگر یہ بار بار کہہ رہا میں سبزی بیچ رہا ہوں، میں سبزی فروش ہوں۔ غلام نے کہا کیسی سبزی دے گئے تھے؟ آقا تمہیں بلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم دل میں کرن جاگی، یہ وہ ہے جہاں میں آنا چاہتا تھا، اسی گھر کی تو مجھے تلاش تھی کہ جس نے میری آواز کو گھر کے اس پار سن لیا۔ غلام نے کہا جلدی آؤ، آقا منتظر ہیں۔ سپاہی نے کہا جاؤ، اگر تمہیں سبزی دینے جانی ہے جاؤ۔ یہ خوشی سے لائق شکر بن کے، اور اب زبان سے نہیں ہے، اب دل کی دھڑکنیں شکر ادا کر رہی تھی، اب زبان سے شکر نہیں تھا، اب تو یہ عجب ہی مسرور ہو رہا تھا۔ صحن میں بیٹھ گیا، غلام سے کہا کہاں ہے میرے آقا جن کا میں اتنی دیر سے انتظار کر رہا ہوں، جس کا میں نے 3 مہینے سرحد پہ بیٹھ کے انتظار کیا؟ کہا صبر کر، ابھی تیرے سامنے ہوں گے۔ اب توجہ فرمائیے گا، اسے کہتے ہیں امام صحن خانہ میں بیٹھ گیا۔ اب تاریخ کہتی ہے کچھ لمحات گزرے، یکایک دروازے سے پردہ ہٹا، امامت کی چھٹی کڑی کی آمد ہوئی،
ایک مرتبہ جیسے امام کو آتے ہوئے دیکھا، چہرے پہ عجیب و غریب نور تھا، سجدے میں سر رکھ کے کہتا ہے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے اس محمد کی زیارت کرا دی۔ خدا کی قسم بس واقعہ تمام ہو رہا ہے، نتیجہ آپ کے حوالے۔ آدھے راستے سے جو واپس آیا اس کا راز کیا تھا؟ امام روبرو ہوئے، قریب آئے، سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا، بیٹھ گئے۔ اس نے ٹوکری سے پردہ ہٹایا، سی سی ٹی وی کیمرے نہیں ہیں لیکن سیاست کی نگاہیں ہیں۔ اس نے سبزی دکھانی شروع کی الٹ پلٹ کے، امام ذرا اور قریب آئے، یہ سبزیوں میں الجھا ہوا تھا، امام نے اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب کیا۔ علی والو جملہ سنبھالیے گا، یہ سبزی دکھا رہا تھا، مولا یہ دوں، مولا یہ دوں، مولا یہ دوں۔ ایک مرتبہ امام نے اپنا چہرہ اور اپنا منہ اپنے چاہنے والوں کے کانوں کے برابر میں کیا، اور برابر میں کرنے کے بعد کہا مجھے سبزی نہیں چاہیے، بس اتنا سن لے جو تو نے غصے میں طلاق دی ہے وہ بیوی تیرے حق میں کل بھی تھی آج بھی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ امام نے کہا یہ سبزی نہ دکھا، تیرا مسئلہ یہی تو تھا۔ اس نے امام کی طرف سر اٹھا کے کہا مولا اب جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں، اب تو راز کھل کے رہے گا کہ میں آپ کا عاشق ہوں، مگر مجھے یہ بتا دیجئے۔ اب ارباب فہم کی توجہ، اور اس جملے پر علماء کرام سے بھی داد چاہوں گا، اس لیے کہ جملہ نازک ہی اتنا ہے۔ یہ کہتا ہے مولا مجھے یہ بتائیے، میں تو آپ کے اوپر یقین رکھتا ہوں، میں تو سمجھ گیا، لیکن کیا اس مسئلے کے جواب کی کوئی دلیل ہے؟ ہاں، دو چار آوازیں آئی ہیں، شاید بات پہنچ رہی ہے۔ کیا اس مسئلے کی کیا کوئی دلیل ہے؟ امام نے کہا اگر میں آیتیں سناؤں تو وقت چاہیے اور وقت ہے نہیں، لہٰذا میرے پاس وقت بھی نہیں ہے اور مدلل جواب بھی تجھے دوں گا۔ یاد رکھیے گا میں رہوں یا نہ رہوں آپ کے درمیان، جب بھی جملہ یاد آئے صادق آل محمد کا، میرے ماں باپ کے حق میں دعا کیجئے گا، اس لیے کہ آج جو پیغام آل محمد پہنچا رہا ہوں یہ آپ ہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں ایسا جواب دے دوں گا، ایسی دلیل دے دوں گا، ہر بات شعور کی سمجھ میں آ جائے گا۔ امام کا جملہ سنیے، کا دلیل مانگتا ہے، کا مصر والے اگر پوچھیں گے تو دلیل کیا ہے، کا بیوی حرام نہیں ہوئی۔ امام نے فرمایا مجھے یہ بتا غصہ حلال ہے یا حرام؟ جعفر آباد والوں توجہ، ایک فرد کی توجہ چاہیے اس جملے پر، مجھے یہ بتا غصہ حلال ہے یا حرام؟ فوراً کہتا ہے مولا غصہ تو حرام ہے۔ کہا جو حرام ہے وہاں حلال کیسے آ گیا؟ میں نے پڑھ دیا پورا جملہ، جو سمجھ گیا اسے بھی سلام، جو بعد میں سمجھے اسے بھی سلام۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ جواب لے لیا، کہا مولا میری جانیں قربان، بس آخری جملہ سے نتیجے کا، جو آدھے راستے سے واپس آیا تھا۔ اب جو یہ گفتگو سپاہیوں نے دیکھی تو ایک مرتبہ وقت پورا ہوا چاہتا ہے، ایک مرتبہ صادق آل محمد کا چاہنے والا کہتا ہے مولا یہ تو بتائیے اس کام کے لیے آپ نے 3 مہینے انتظار کیوں کرایا؟ 3 مہینے میں سرحد پہ بیٹھا رہا، آپ کسی کے ہاتھ پہنچوا دیتے خبر؟ کہا نہیں، ہمارے عشق کا مزہ پھر کیسے آتا، ہمارے عشق کی جو چاشنی ہے وہ کیسے محسوس ہوتی؟ کیا مولا 3 مہینے تک بٹھائے رکھا؟ کہا ہم سے نہ بتاؤ، ہم تو جانتے ہیں ایک دن تم آدھے راستے سے واپس آ گئے تھے۔ میں نے کہا ہے نا 3 مرتبہ جملہ، اس کا راز کیا تھا؟ اس کی آنکھیں اب اور متوجہ ہو رہی، مولا آپ کو یہ بھی پتا ہے میں آدھے راستے سے واپس آ؟ کہا ہاں۔ کہا مولا تو پھر راز بھی بتائیے کہ میں آدھے راستے سے کیوں آ گیا جبکہ میں جا رہا تھا؟ اب خدا کی قسم ہر پاکیزہ ذہن کے حوالے پاکیزہ گفتگو کا جملہ کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا یہ جواب اپنی ماں سے جا کے پوچھ،
میں نے جملہ مکمل کر دیا، ابھی پیچھے والے بیدار نہیں ہوئے. کہا مولا اب میں ماں سے نہیں پوچھنا چاہتا، آپ ہی بتا دیجئے. کہا تو سن، ایک روز تیری ماں غلط راستے پہ چلنے کے لیے جا رہی تھی، آدھے راستے سے اگر تیری ماں نہ آئی ہوتی تو آج تو بھی نہ آتا. اللہ اکبر. صلوات پڑھ دیں محمد و آلِ محمد پر. تیری ماں چونکہ آدھے راستے سے آئی تھی، تجھے بچایا. آج تو نے اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دی. یہ ہے وہ راز جو تو آدھے راستے سے واپس آیا. اس لیے کہ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، بس واقعہ تمام کر رہا ہوں. یہ ہے صادق آل محمد کے کمالات. آپ نے علم پہنچایا. اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو 2 جملے عرض کر دوں اور اس چیز کا جواب آپ آواز بلند صلوات سے دے دیجئے. بھائی آواز بلند پڑھیے پھر صلوات اگر سننا ہی چاہتے ہیں 2-4 منٹ اور. تو چونکہ چھٹے امام کا ذکر ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو کسی حد تک چھوڑ دوں تاکہ کل جو میں گفتگو اور تھی وہ ظاہر سی بات اب رہ گئی، وقت اسی میں صرف ہو گیا. لیکن یہ بھی چونکہ ضروری تھا متوجہ کرنا. آج پارٹی لیڈر آپ دیکھتے ہیں، یہ بھی چھٹے امام کا ہی زمانہ ہے. بس ربط دے کے یہیں سے ربط مصائب کر دوں گا. سیاسی آدمی نہیں ہوں، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں سیاسی ہوں. یہ پالیسی پرانی ہے، آج کی نہیں ہے. بادشاہ وقت نے اعلان کیا، چھٹے امام کا زمانہ ہے، کہ جو بھی ہمارے عالموں سے مسئلہ پوچھے گا اسے انعام ملے گا. ہمارے آدمی سے توجہ رکھیے گا، ہمارے عالم سے. عالم بھی ہمارے تمہارے ہونے لگے. یہ پرانی پالیسی ہے. توجہ کہ اگر ہمارے عالم سے کوئی پوچھے گا تو انعام ملے گا. ایک مسئلے پہ انعام، 2 مسئلوں پہ اور انعام. اور اگر کوئی آل محمد سے پوچھے گا تو 3 درہم جرمانہ دینا پڑے گا ایک سوال کا. پہچانیے اپنی عظمت. یہ پالیسی وہیں سے چل رہی ہے. الگ بات ہے یہ ظاہر نہ کریں پولیٹکس والے. کوئی سیاسی آدمی بیٹھے ہوں تو اپنے اوپر نہ لے کے جائیں خدا کے لیے. آج بھی کیا ہوتا ہے، پارٹیوں میں بھیڑ دکھائی جاتی ہے، ریلیوں میں بھیڑ دکھائی جاتی ہے. آپ بہتر جانتے ہیں یہ حقیقی بھیڑ نہیں ہوتی ہے، 200 روپے والے ہوتے ہیں. 200 روپے لیجئے، صبح کو آئیے، شام کو چلے جائیے، کیمرے کا فوکس ہو جائے گا اتنے آئے تھے ریلی میں. یہ وہی ہے بالکل. اعلان کیا ہوا حکومت کا؟ ادھر سے پوچھو گے تو انعام، اور ادھر سے پوچھو گے بس 2 جملے ہیں اور اب تو مسائل، اور ادھر سے پوچھو گے تو 3 درہم ایک مسئلے پہ دینے پڑیں گے. اب ایک امام کا چاہنے والا بھی ہے جو بیچارہ تھوڑا سا غریب ہے ظاہراً، جبکہ امام کا چاہنے والا غریب نہیں ہوتا. لیکن حالات تھے اس کے، اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا. چونکہ علی کا چاہنے والا دانا تو ہوتا ہی. توجہ بس 2 لمحے اور ختم دعا. انشاءاللہ جب تک یاد رکھیں گے جب تک دعا دیں گے. اور چہرے کی بشاشت اور روحانیت بتا رہی ہے، میری بات پہنچ رہی ہے. اس نے اپنے دماغ کا استعمال کیا کہ یہاں سے لوں. کہیں آپ بھی پڑھ لیا کیجئے مجلس میرے ساتھ. یہاں سے لوں، یہ ہے علی کا عشق. ذہن استعمال کر رہا ہے، بس 2 جملے ہیں اور آپ پہنچ رہے ہیں میں کیا سنانا چاہ رہا ہوں. یہاں سے لے کے وہاں دے رہا ہے. اس نے اعلان کیا یہاں سے پوچھو گے تو انعام ملے گا. کچھ بھی پوچھ لو، چاہے یہی پوچھ لینا نماز صبح کتنی رکعت ہے، یہی پوچھ لینا نماز عصر کتنی ہے. کہا ٹھیک ہے، وہ چلا علی کا چاہنے والا. اور دیکھیے میں باریک جو لفظ ہیں وہاں تک لے جانا چاہتا ہوں، واقعہ تو بہت لمبا ہے، مشکل سے 2 سے 3 منٹ ٹائم دیکھ لیجیے گا. یہ گیا اور اس نے جا کے کہا کہ جناب بادشاہ وقت بتائیے نماز صبح کتنی پڑھنی چاہیے. کا 2 رکعت. اچھا. اور عصر کا 4 رکعت. تمہیں اتنا بھی نہیں پتا، کا پتا ہوتا تو یہاں کیوں آتا. توجہ ہے بھائی، مجھے بتائیے، مسئلہ پوچھ رہا ہوں اور یہ اب لکھوا رہا ہے. جو برابر میں لکھو میرے کتنے سوال ہو گئے. 4-6 سوال کیے، درہم بٹورے. بھائی توجہ چاہتا ہوں آپ سے. علی کے چاہنے والوں، خدا سلامت رکھے تمام حاضرین و غائبین کو جو محظوظ ہو رہے ہیں. فضائل آل محمد سے درہم لیے اور لینے کے بعد ایک مرتبہ امام کی خدمت میں چلا.
اب آ کے حقیقی مسئلہ پوچھتا ہے. دشمن نگاہیں رکھے ہوئے ہے کہ تمہیں پتہ ہے یہاں دینے پڑیں گے کہ کوئی توجہ نہیں, کوئی پرواہ نہیں. کہا 4 مسئلے پوچھ لیے ہیں, لاؤ. اس نے کہا لو. اب مجھے ذرا فیصلہ بت کر کے بتائیے کہ اس کی جیب سے کچھ گیا؟ یہ ہے علی کا چاہنے والا, راستہ نکال لیتا ہے. لیکن امام نے جیسے اب یہاں تک تو خالی آپ کی چہرے پر مسکراہٹ تھی. اب ذرا محسوس کیجئے گا باریک اور ارباب فہم, جب امام کے سوال کے جواب امام اس کو دے چکے اور یہ امام کے جواب لے چکا اور انہیں نوٹ کر چکا اور درہم و دینار سپاہی کو دے چکا, تو ایک مرتبہ امام نے کہا میرے چاہنے والے بیٹھ جا. یہ ہے امام کا پیغام. یہاں مجھے توجہ کی ضرورت ہے. آپ کی فضائل کی وادی کا آخری جملہ امام نے فرمایا میرے چاہنے والے آج کے بعد ایسا نہ کرنا, آج کے بعد ایسا نہ کرنا. کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے توجہ رکھیے گا. کہا آج کے بعد ایسا نہ کرنا مولا کیوں؟ کہا اس لیے نہ کرنا کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو. یہ پیسہ ایسا نہ لانا, یہ ایسے وہاں لائن میں نہ لگنا. کیوں؟ کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو. خدا کی قسم ساری دنیا حسین حسین کر رہی ہے. بس سمیٹ دی میں نے گفتگو, واقعہ بھی تمام ہو گیا. ساری دنیا کہہ رہی ہے ہم حسین والے ہیں, ہم حسین والے ہیں. کمال یہ نہیں ہے کہ دنیا کہے ہم حسین والے ہیں, کمال یہ ہے کہ حسین کہہ دے یہ ہمارے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. یہ کمال ہے کہ حسین کہہ دیں یہ ہمارے ہیں. بس عزیزو آپ نے بہت سن لیا, میں سنانا نہیں چاہ رہا تھا اتنا طولانی میسیج آپ, لیکن آپ کی محبتوں نے بات مکمل کرا دی. میں بہت شکر گزار ہوں. انشاءاللہ باقی گفتگو کل آپ کی خدمت بیان کروں گا. لیکن عزیزو آپ نے بڑے اچھے انداز میں سنا, جیسے امید میں لے کے آیا تھا اس سے بھی بہتر آپ نے داد و تحسین سے نوازا, محبتوں سے نوازا. میں آپ کو بڑا حساس رخ دے کے مصائب شروع کروں گا, اس لیے کہ مصائب بہت طولانی, میرا سینہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ میں پڑھ سکوں. مجھے نہیں پتا کسی کا اگر سینہ بہت سخت ہے وہ کتنی دیر سن سکتا ہے, لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں بہت دیر مصائب نہیں پڑھ پاتا, اور کوشش کیجئے گا ساتھ ساتھ میں بھی گریا کرتا رہوں آپ کے. آپ نے اکثر ذاکرین سے سنا, چونکہ ایک باپ کہ سال ثواب کی مجلس سے دل چاہتا ہے کہ رخ ایک باپ اور بیٹے کا ہی دے دوں اور ایک حقیقی مسئلے سے بھی پردہ اٹھ جائے گا. جی فضائل کا گوشے بھی ہوں گے, مصائب بھی اسی پہ ہو جائیں گے, بس شرط یہ کہ اگر آپ نے تصور کر لیا. معاف کیجئے گا شاعران اہل بیت نے بھی, ذاکرین و خطبہ نے بھی, ہمارے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام. بس عزیزو کوشش کیجئے گا کہ چند آنسو میرے بھی آپ کے ساتھ نکل جائیں. قبولیت مجلس ہے زہرا کے نام پر اگر آنسو نکل جائیں. امام سجاد کو بتایا ہے کہ مولا بیمار ہے, سید سجاد عابد بیمار. یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے, یہ عین حقیقت پڑھ رہا ہوں تاریخ سے. بہت پڑھا گیا کہ مولا بیمار ہیں, عابد بیمار ہیں. ذرا محسوس کیجئے گا, میں آپ کو بتاؤں گا اس گوشے میں, اور یہی مصائب ہیں جو امام کو بیمار بتایا جا رہا ہے. امام کتنی دیر کے لیے عالم بیماری میں آئے. سنیں گے مولا سجاد کتنے بہادر تھے, کتنا وقت ہے امام کا جو عالم بیماری میں آیا. کیا آپ نے نہیں پڑھا قرآن میں آیا ہے کہ حجت خدا کے بغیر دنیا ایک لمحے بھی نہیں رہ سکتی؟ میں دلیل دوں گا. چند گھنٹے ہیں جو امام پہ غنودگی اور بیماری آئی ہے بس, اور وہ جب تک ہے جب تک امام وقت امام حسین موجود تھے. مجھے تاریخ پڑھ کے بتا دیجئے گا جب تک میں آپ کے بیچ میں ہوں, اگر کسی کو ملے کہ اس کے بعد کبھی امام پہ بیماری کا غلبہ آیا ہو. کتنا وقت ہے؟ 9 محرم کا دن ڈھلا اور عصر عاشور تک, یہ ایک دن کا وقفہ.
یہ بھی وجہ رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دعا کی تھی. محسوس کیجئے گا خدا کی قسم کتنے بہادر ہیں چوتھے امام جنہیں عابد بیمار کہا جا رہا ہے. امام نے دعا کی, اور دعا بھی کیوں کی؟ اس لیے کہ آپ کو اپنی بیٹے کو اپنے باپ, اور ہر باپ اپنے بیٹے کو بہتر جانتا. امام جانتے ہیں میرا ہر بیٹا عباس ہے. اللہ اکبر. رونے میں شرم نہ کیجیے گا, اس لیے کہ بآواز بلند رونا جناب سکینہ کو بہت پسند ہے. کتنی دیر کے لیے بیمار ہوئے اور بہادری کا ایک گوشہ, اور یہیں سے باپ اور بیٹے کا تسلسل اور ختم ہوا. امام نے پشت خیمہ پہ آ کے دعا کی, پروردگار تو بہتر جانتا, میرے سجاد کو ابھی زینب کا قافلہ سالار بننا, میرے بیٹے کو ابھی بیویوں کا قافلہ سالار بننا ہے. پروردگار میرے بیٹے کو کچھ وقت کے لیے بیماری میں مبتلا کر دے. حجت خدا نے دعا کی, پروردگار نے باب اجابت سے ٹکرائی اور دعا قبول ہوئی, اور امام سجاد پہ بیماری کے آثار لاحق ہو گئے. بس عزیزو, اب میں آپ کو بتاؤں, بس اتنے وقت کے لیے امام سجاد پہ بیماری کا غلبہ آیا ہے کہ جب تک حجت خدا زندہ رہے, جب تک امام حسین علیہ السلام ظاہراً سانسیں چلتی رہی. لیکن عزیزو, جناب زینب نے جو عالم غیر معلمہ ہیں ہمیں بتایا, عزادارو, ایک مرتبہ جب خیام حسینی میں آگ لگی ہے نا, جناب زینب نے بتایا اب حجت خدا جناب سجاد ہیں. کیا آپ نے نہیں پڑھا کہ جناب زینب نے پوچھا, اے بیٹا سجاد یہ بتاؤ کیا تمہاری پھوپھی جزاک اللہ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے, میں نے عین حقیقت آپ کو سنائی ہے, انشاءاللہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلنے لگے, آواز گریہ بھی بلند ہو چکی. جناب زینب نے امام کا تعارف کرایا. یقیناً روئے زمین پر حجت خدا امام حسین کے بعد مولا سجاد ہیں, اور امام حسین سے مسئلہ پوچھ رہی ہیں. عزاداروں, متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. شہزادی زینب نے پوچھا, بیٹا بتاؤ کیا ہم اس خیمے میں جل کر مر جائیں؟ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. یہ جناب زینب کا پیغام ہے کہ میں عالم غیر معلمہ ہوں, لیکن میں بتانا چاہتی ہوں کہ اب امام سجاد کی حکومت ہے. اب امام سجاد ظاہراً امام ہو چکے ہیں. عزادارو, آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی ہے, لہٰذا بآواز بلند رو لیجئے, اور میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں. عزادارو, ہر مجلس کو یہ سوچ کے کیا کرو کہ یہ زندگی کی آخری مجلس ہے. میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں. میں جب بھی منبر پہ جاتا ہوں ہر مجلس کو یہی سوچ کے پڑھتا ہوں, میری زندگی کی آخری مجلس ہو سکتا ہے شہزادی حق کے گریہ ادا تو نہ کرا سکا. اجرکم اللہ, خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. عزاداروں, میری مائیں بہنیں بہت دیر سے مجلس اعزاں میں شرکت کر رہی ہیں, لیکن عزیزو آپ بھی بیٹھے ہیں, گرمی بھی آپ کو محسوس ہو رہی ہے. میری مائیں بہنیں بھی گرمی میں بیٹھی ہیں, لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے اپنی ماؤں بہنوں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اے بیبیو, اے میرے بیٹھے ہوئے عزاداروں, مجھے انصاف کر کے بتاؤ, تم گرمی میں تو بیٹھے ہو, اے میری ماں بہنوں تم گرمی میں تو بیٹھی ہو, لیکن تمہارے ہاتھ ارے رسن بستہ تو نہیں ہے, تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے تو نہیں ہیں. اے عزادارو, تم بیٹھے تو ہو, تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو نہیں ہیں, تمہارے ہاتھوں میں بیڑیاں تو نہیں ہیں. ہائے سجاد, ہائے زینب, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے, خدا آپ کی آوازوں کو قبول فرمائے. بس عزاداروں, امام سید سجاد کتنے بہادر ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ جب 28 رجب کو یہ قافلہ چلا, سنو گے عزاداروں, مولا سجاد کتنے بہادر ہیں. یہ جملہ محسوس کریے گا, اور یہ سوچ کے نہ روئیے گا کہ آس پاس والا کیا کہے گا, بلکہ یہ سوچ کے آواز گریہ بلند کیجئے گا کہ یہ میری گریے کی آواز کوئی ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی ارے کتنی دعائیں دے رہی ہوگی.
مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے جزاکم اللہ۔ مولا سجاد کتنے بہادر ہیں، اس جملے سے محسوس کریے گا۔ اس کے بعد بس 2-3 جملے شہادت امام حسین کے پڑھ کے گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے چلا ہے نا، تو ایک مرتبہ مدینے کے پاس میں ایک گاؤں تھا، وہاں سے ایک تاجر اکثر مدینے آتا تھا۔ جب 28 رجب کو بہت گریہ کریں گے اگر محسوس کر لیا مولا سجاد کتنے بہادر ہیں، جنہیں بھی ہم نے لفظ بیمار سے سنا ہے۔ سنیے عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ اسی روز یہ گاؤں سے مدینے میں داخل ہوا۔ ارے جس دن اہل حرم مدینہ چھوڑ رہے تھے، جس دن حسین کے بنی ہاشم ارے عزادارو مدینہ چھوڑ رہے تھے، جیسے یہ مدینے میں آیا، اس نے دیکھا کہ مدینے کا بازار اس دن تو بند نہیں ہوتا، یہ آج مدینہ اداس کیسے ہے، بہت گریہ کریں گے۔ یہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور اس نے بزرگ سے جا کے پوچھا یہ مدینے میں سناٹا کیسا ہے، یہ مدینے کا بازار آج کیسے بند ہو رہا ہے، جبکہ آج یہ بند نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ اس نے گردن اٹھا کے کہا تجھے پتا ہے آج حسین سے مدینہ چھوٹ رہا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے کہ آج حسین کے بنی ہاشم، حسین کے چاند مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ چاہنے والا تھا، ایک مرتبہ اس بزرگ سے کہتا ہے اے چاہنے والے، ارے میں نے سنا ہے ارے یہ سارے چاند ایک سے لگتے ہیں دیکھنے میں نے کبھی بھی ارے بنی ہاشم کے سارے چاند ایک جگہ نہیں دیکھے۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج سارے چاند ایک ساتھ دیکھ لوں۔ وہ بزرگ کہتا ہے جو سمجھ رہے ہیں خدا ان کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے، ایک مرتبہ وہ بزرگ کہتے ہیں اگر آج تو سارے علی دیکھنا چاہتا ہے، اگر آج تو حسین کے جوانوں کو دیکھنا چاہتا ہے، تو جب مدینے کی سرحد پہ جا کے کھڑا ہو جا، تجھے آج سارے جوان نظر آئیں گے۔ تاریخ کہتی ہے مولا سجاد کے فضائل سے مصائب کا گوشہ نکال رہا ہوں، کلیجہ تھام کے سنیے گا، یہ تاریخ لکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ یہ شخص بلندی پہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد اب اس نے قافلے کے جوانوں کو آتے ہوئے دیکھا تو کیا دیکھا، ارے 2 گھوڑے سوار ہیں جو بڑی تیزی سے آ رہے ہیں، 2 جوان بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عزادارو یہ کشمکش میں تھا میں کیسے پہچانوں اس میں عباس کون ہے، اس لیے کہ دونوں کی بہت گریہ کریں گے، دونوں کے آنے کا انداز ایک تھا۔ ایک مرتبہ یہ پہلو میں کھڑے ہوئے بزرگ کے قریب گیا کہ یہ بتا دے ان آنے والوں میں حسین کا بھائی عباس کون ہے جو دیکھنے میں محسوس نہیں ہوتا، اور یہ دوسرا کون ہے۔ ایک مرتبہ اس شخص نے اشارہ کیا یہ 2 دائیں ہیں یہ عباس ہے، یہ جو بائیں ہے یہ سید سجاد۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ ارے اتنے بہادر تھے مولا سجاد، بس 2 لمحے اور میں نے مصائب کو تمام کر دیا۔ عزادارو یہ بیٹا ہے، لیکن ذرا باپ کی غربت سنیے۔ حسین نے الوداع کہا، بس 2 لمحے آواز گریہ بلند ہو رہی ہے، پرسہ دے لیجئے حسین غریب کو۔ عزادارو اس لیے کہ نہ جانے ارے کس کے پہلو میں زینب بیٹھی ہوں، نہ جانے کس کے پہلو میں سکینہ بیٹھی ہو۔ تاریخ کہتی ہے کیا ایک سپاہی ارے جب میدان کربلا کی طرف دیکھتا ہے کہ قیام حسینی میں آگ لگ رہی ہے، حسین خاک کربلا پہ ہیں، بس آخری لمحے اور مجلس تمام، انشاءاللہ آواز گریہ اور بلند ہوگی۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ سپاہی آگے گیا اور ادھر گیا جہاں قیام حسینی میں آگ لگ رہی تھی۔ اس نے سپاہیوں سے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم نے پہلے خیموں کو لوٹا ہے، اس کے بعد ہم نے عزادارو آخری جملہ قیام حسینی میں آگ لگائی ہے۔ یہ کہتا ہے اگر کچھ بچا ہو تو میں بھی لوٹ لوں۔ عزادارو کیا غربت ہے حسین کی، آواز گریہ سنیے۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے وہ سپاہی کہتا ہے ارے جو کچھ خیمے میں تھا ہم نے لوٹ لیا، چادریں ہم نے لوٹ لی، ننھی سکینہ کی بالیاں ہم نے چھین لی، اب خیمے میں کچھ نہیں بچا۔ آخری جملہ وہ کہتا ہے تو پھر میں کیا لوٹوں؟ کہا مقتل میں چلا جا، حسین کے جسم کے تبرکات لوٹے جا رہے ہیں۔
اجرکم اللہ، بس آخری جملہ اور مصائب تمام. عزادار و تاریخ کہتی ہے یہ ظالم آگے گیا، حسین کا لاشے کے قریب گیا، حسین مظلوم کے قریب گیا، جا کے کیا دیکھا؟ عصا لٹ چکا ہے، ردا چھن چکی ہے، ارے دوش پہ آبا چھن چکی ہے، کچھ نہیں بچا. اب یہ لوٹنا بھی چاہتا ہے. قیامت کا جملہ ہے، اللہ مجھے طاقت دے میں یہ جملہ پڑھ سکوں تاکہ حق کے گریہ ادا ہو جائے. اس نے کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا، ارے جب کچھ نظر نہ آیا تو اس کی نگاہ حسین کے بوسیدہ لباس پہ پڑی. اس نے سوچا ارے اس کی کیا قیمت ملے گی. نگاہ کمر حسین پر پہنچی جہاں ایک پٹکا بندھا ہوا تھا. اس نے سوچا میں یہ پٹکا کھول کے بیچ دوں گا. حسین کے سر و تن میں جدائی ہو چکی ہے. جیسے ہی اس نے پٹکے کو کھولنا شروع کیا، حسین کا ہاتھ بلند ہوا. قیامت آ گئی کربلا میں. کیسے کیسے ظلم کیے. جیسے ہی اس نے پٹکا کھولنا چاہا، حسین کا ہاتھ اٹھا گروں پر آ کے رک گیا. اس نے لاکھ چاہا کہ یہ حسین کے ہاتھ کو ہٹا دے مگر نہ ہٹا سکا. ارے اس ظالم نے خنجر نکالا، حسین کا ہاتھ تن سے جدا کیا. زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی. مرثیہ پڑا، فرات کا رخ کیا. اے عباس، تیرے بھیا کا لاشا ٹکڑوں میں بٹ رہا ہے. واہ حسین، واہ مظلوم. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنقَلِبُونَ. پروردگار تجھے ان بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ، پروردگار تجھے اپنے عزت و جلال کا واسطہ، پروردگار تجھے امام حسین علیہ السلام کی غربت کا واسطہ، پروردگار تمام حاضرین کی جائز مرادوں کو پورا فرما. پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا امام سجاد فرماتے ہیں جب آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب ہو دعا باب اجابت تک ضرور پہنچتی ہے. دامن کو پھیلا کے آمین کہیے. پروردگار تمام حاضرین کی جائز مرادوں کو پورا فرما. پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرض کو اپنے خزانے غیب سے ادا فرما. پروردگار جو بیمار ہیں عابد بیمار کے صدقے میں سید سجاد کے صدقے میں ان کی بیماریوں کو دور فرما. پروردگار تو نے جو اس مجلس کا اجر معین کیا ہے اس سے ان مرحومین کی روح کو شاد فرما جن کی مناسبت سے مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا ہے. پروردگار پسندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. پروردگار تمام حاضرین کو صحت و سلامتی عطا فرما. پروردگار تمام شریک ہونے والوں کے رزق میں وسعت عطا فرما. پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. پروردگار امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اس غلاموں کے غلاموں میں شمار فرما. آپ حضرات سے پھر آخر میں گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محیب حسین مرحوم ابن علی رضا مرحوم منن بانو مرحومہ بنت خیر اللہ مرحوم شہر بانو مرحومہ بنت حسن بانو مرحومہ کی روح کو اسحال فرمائیں.